السلام علیکم دوستو کوئٹہ اس وقت 500 گھروں کا ایک چھوٹا سا گوٹھ تھا جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ریاست کلات کا حصہ تھا جس کے حکمران میر محراب اس وقت انگریزوں کے اتحادی تھے۔ کوئٹہ پہنچ کر برطانوی فوجیوں کو ٹھنڈا پانی اور گرما گرم کھانا ملا تو ان کی جان میں جان آئی۔ کچھ عرصے یہاں قیام کے بعد یہ فوجی جنگ کے لیے افغانستان جانے کو تیار ہو گئے۔ اب انہیں درہ خوجک سے گزرنا تھا جو کوئٹہ کو چمن کے راستے قندھار سے ملاتا ہے۔ 1839 میں اس درے پر کاکڑ قبیلے کا کنٹرول تھا۔ قبیلے کے سردار حاجی خان کاکڑ نے در پردہ برطانوی فوج سے ہاتھ ملا لیا۔ اس لیے ایک روز سردار حاجی خان کا ایک نمائندہ برطانوی کیمپ میں آیا۔ اس نے برطانوی کمانڈر سے ملاقات کی اور جاتے ہوئے 10,000 روپے لے گیا۔ یہ 10,000 روپے وہ قیمت تھی جو اس لشکر نے درہ خوجک سے باحفاظت گزرنے کے لیے سردار حاجی خان کو پیش کی تھی۔ جو برطانوی فوج بغیر کسی حادثے کے درہ خوجک سے گزر گئی۔ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ آج درہ بولان اور خوجک پاس میں ریلوے ٹنلز بنی ہیں۔ یہ ریلوے لائنز بعد میں انگریزوں نے اسی لیے بچھائی تھی کہ دوبارہ اس راستے سے افغانستان پر حملہ کرنا پڑے تو پہلے جیسی مشکلات نہ ہوں۔ انگریز اپنے قبضے والے ہر علاقے میں اسی طرح ریلوے ٹریکس بچھاتے تھے اور ٹیلی گراف کے کھمبے بھی گاڑتے جاتے تھے تاکہ کمیونیکیشن کا نظام بن سکے۔ کالونیل ہندوستان میں بھی ریلوے لائنز کا جو جال بچھایا گیا تھا وہ بھی انگریز فوجوں کی نقل و حرکت کے لیے تھا، نہ کہ عوام کے فائدے کے لیے۔ بہرحال درہ خوجک کو کراس کرنے کے بعد 30 اپریل کو برطانوی فوج قندھار شہر کے باہر کھڑی تھی، لیکن قندھار میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ مقامی سرداروں کو جیسے علم ہوا کہ حاجی کاکڑ نے انگریز لشکر کو راستہ دے دیا ہے تو وہ سیدھے ایران کی طرف پسپا ہو گئی۔ عام شہریوں نے پھر کیا مقابلہ کرنا تھا؟ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے۔ 25 اپریل کو جب انگریز افسر شاہ شجاع کے ساتھ جس کو وہ افغانستان کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے فاتحانہ قندھار میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ جب شاہ شجاع اور برطانوی فوجی افسر قندھار میں داخل ہوئے تو شہر کا شہر ان کے استقبال کرنے کے لیے امٹ پڑا۔ گھروں کی بالکونیوں اور چھتوں پر عورتوں کے جھنڈ تھے اور گلیوں میں ہزاروں افغان مرد کھڑے شاہ شجاع کا استقبال کر رہے تھے۔ افغانیوں نے برطانوی فوجیوں کے راستے میں پھول بچھائے اور فوجیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ شجاع اور انگریزوں کو یقین آ گیا کہ افغانستان کو فتح کرنا تو واقعہ بہت آسان ہے۔ لیکن دوستو برطانوی فوجیوں نے ابھی افغانستان میں دیکھا ہی کیا تھا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی، کیونکہ افغانستان قبضہ کرنے سے پہلے تھوڑی لڑتا ہے، لڑائی تو غیر ملکی قبضے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دوستو قندھار پر قبضے کے صرف 2 ہفتے بعد انگریزوں کو پہلا جھٹکا لگا۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے قندھار پر قبضے کے بعد شاہ شجاع کو افغانستان کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ کچھ دن بعد 8 مئی کو شاہ شجاع کی بادشاہت بحال ہونے کی خوشی میں انگریزوں نے جشن منایا اور ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی۔ شہر کے باہر کھلے میدان میں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے ایک بڑا پنڈال سجایا گیا۔ شاہ شجاع اور انگریز افسر بھی میدان میں موجود تھے اور پنڈال سے ہٹ کر ایک اور جگہ سائبان کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے برطانوی فوجی دستوں نے پریڈ کی اور شاہ شجاع کو 101 توپوں کی سلامی دی گئی، لیکن اس جشن کو دیکھنے کے لیے بہت ہی کم افغانی آئے۔ شہریوں والا پنڈال تقریب کے آخر تک بھی تقریباً خالی ہی تھا۔ دراصل قندھار کے شہریوں نے اس جشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ انگریز حیران پریشان کھڑے تھے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے؟ جن شہریوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ انگریزوں کو بعد میں علم ہوا کہ قندھار میں پہلے روز ان کا استقبال عوام کے وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھا، جیسے لوگ ایک نئے پن کا لطف لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، نئی چیز دیکھ کر لڑائی جھگڑا بھول جاتے ہیں، تو کچھ ایسا ہی قندھار کے شہریوں نے پہلے ہی دن کیا تھا۔ ان کی نظر میں یہ ایک نئی عجیب سی فوج ان کے پرانے بادشاہ کے ساتھ آئی تھی جسے دیکھ کر وہ جمع ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور انہیں احساس ہوا کہ شاہ شجاع اور انگریز تو انہیں غلام بنانے آئے ہیں تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس لیے انہوں نے جشن کی تقریب کا بائیکاٹ کر کے بتایا کہ وہ انگریزوں اور شاہ شجاع دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ناکام جشن فتح کے باوجود شاہ شجاع اور انگریزوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ان کا اگلا ٹارگٹ اب افغانستان کا ایک اور اہم شہر غزنی تھا، جس کے بعد انہیں آخرکار کابل فتح کرنے جانا تھا۔ اس لحاظ سے غزنی کابل کا دروازہ ہی تھا۔ چنانچہ برطانوی فوج نے غزنی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لیکن دوستو قندھار کے برعکس غزنی ایک سخت جان شہر تھا۔ اسے ایشیا کے مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔
افغان اسے ناقابل تسخیر شہر سمجھتے تھے۔ انگریزوں کے پہنچنے سے پہلے یہاں 6000 سے زائد افغان جنگجو مقابلے کے لیے موجود تھے۔ اس کے الٹ انگریزوں کو غزنی قلعے کی مضبوطی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی 4 بھاری توپیں جو اس قلعے کی دیواریں توڑ سکتی تھیں انہیں کندھار میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ جولائی 1839 میں انگریزوں نے غزنی کا محاصرہ کیا، لیکن جب انہوں نے قلعے پر بمباری شروع کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو ہلکی توپیں وہ ساتھ لائے تھے وہ ان مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے ناکافی تھیں۔ دوسری طرف افغان فوجی قلعے کی دیواروں پر بے خوف کھڑے تھے اور اپنی بندوقوں سے انگریزوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ افغان جنگجوؤں کے پاس لمبی نال والی ایک خاص بندوق تھی جسے جزائل کہا جاتا تھا۔ یہ بندوق مقامی سطح پر تیار ہوتی تھی اور اس کی رینج کہا جاتا ہے کہ 1 کلومیٹر کے قریب تھی۔ جو بھی انگریز فوجی قلعے کی دیواروں کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو اس بندوق کا نشانہ بن جاتا۔ افغان سپاہی اس قدر بے خوف ہو چکے تھے کہ ان کے ایک دستے نے قلعے سے باہر آ کر شاہ شجاع جو کہ انگریزی فوج کے ساتھ تھے انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انگریزوں نے اس دستے کو شکست دے دی۔ 50 افغان سپاہیوں کو قیدی بنا کر انگریز کیمپ میں لایا گیا جہاں شاہ شجاع نے انہیں قتل کروا دیا، لیکن ان سپاہیوں کی ہلاکت بھی افغانوں کے حوصلے پست کرنے والی ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر کسی صورت تیار نہیں تھے۔ انگریز ابھی دیواریں توڑنے کی کوئی نئی تدبیر سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایک افغان ہی کی مدد مل گئی۔ ہوا یہ کہ افغان امیر دوست محمد کا ایک بھتیجا عبدالرشید خان جو کسی وجہ سے ان سے ناراض تھا، اس نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے انگریزوں کو بتایا کہ غزنی کا کابل گیٹ جو کہ کابل شہر کی طرف تھا وہ اس قلعے کا ویک پوائنٹ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ افغانوں نے ہر دروازے کے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں تاکہ اگر یہ دروازے ٹوٹ بھی جائیں تو بھی انگریز فوری طور پر اندر داخل نہ ہو سکیں، لیکن افغانوں نے کابل گیٹ کو خالی چھوڑ دیا تھا تاکہ کابل کی طرف سے کوئی امدادی فوج آئے تو وہ آسانی سے شہر میں داخل ہو سکے، یعنی وہ دروازہ صرف اندر سے بند تھا اور اس کے پیچھے رکاوٹیں نہیں تھیں۔ عبدالرشید خان کی یہ انٹیلیجنس معلومات بہت اہم تھیں اور انگریزوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا۔ چند برطانوی فوجی رات کی تاریکی میں افغانوں کی بندوقوں سے بچتے بچاتے اس دروازے کے قریب پہنچے اور بارود نصب کر دیا۔ جب اس بارود کو دھماکے سے اڑایا گیا تو دروازہ اور اس کے ارد گرد کی دیواروں کے کچھ حصے بھی زمین پر آ گرے۔ ان دیواروں پر اونگتے ہوئے محافظ بھی چیختے ہوئے نیچے گرے اور پھر وہ ملبے تلے دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ دروازے کے تباہ ہوتے ہی انگریز فوج نے قلعے میں داخل ہونا شروع کر دیا، لیکن یہ کام بھی آسان ثابت نہیں ہوا۔ دروازہ تباہ ہوتے ہی شہر کے دوسرے حصوں سے سینکڑوں افغان سپاہی دھماکے والی جگہ پہنچ گئے۔ انہوں نے انگریزوں اور ان کے ہندوستانی فوجیوں پر حملہ کر دیا اور دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ 2 گھنٹے تک انگریز، ہندوستانی اور افغان سپاہی ایک دوسرے کو خاک و خون میں نہلاتے رہے۔ افغانوں نے دیواروں سے دشمن پر پتھر بھی برسائے اور آخر وقت تک انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم انگریز سپاہی افغان دستوں کو پیچھے دھکیل کر شہر میں داخل ہو گئے، لیکن افغان فوجیوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ گھروں میں مورچے بنا کر انگریزوں پر گولیاں برسانے لگے۔ یوں غزنی کا ہر گھر، ہر گلی کوچہ میدان جنگ بن گیا۔ انگریزوں کو شہر کے ایک ایک انچ پر قبضے کے لیے لڑنا پڑا۔ تاہم افغان محافظوں کی یہ دلیرانہ مزاحمت کسی کام نہ آئی۔ آخر میں میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ مزاحمت کرنے والے سبھی افغان سپاہی انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ بچے کھچے سپاہی رسیوں کی مدد سے شہر کی دیواروں سے کود کر فرار ہو گئے۔ اب غزنی پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا، لیکن اس فتح کے بعد برطانوی فوجی بھی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی اور 100 کے لگ بھگ عام شہریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزنی پر برطانوی قبضے کی اطلاع جب دوست محمد کو ملی تو وہ سمجھ گیا کہ اب کابل کا دفاع مشکل ہے۔ غزنی کابل کے دفاع کی فرنٹ لائن تھا اور اب یہ فرنٹ لائن ٹوٹ چکی تھی۔ دوست محمد نے کابل کو بچانے کی آخری کوشش کی اور انگریزوں کو پیغام بھیجا کہ وہ شاہ شجاع کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں یعنی دوست محمد کو شاہ شجاع کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ دوستو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی پیشکش تھی، لیکن انگریزوں کو دوست محمد پر اعتبار نہیں تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ دوست محمد وزیر اعظم بن گیا تو اصل اقتدار انہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مورا شاہ شجاع ایک بے اختیار حکمران ثابت ہو، چنانچہ انہوں نے دوست محمد کی پیشکش ٹھکرا دی، لیکن ایسا کرنا انگریزوں کی بہت بڑی غلطی تھا۔ انہوں نے اس جنگ کو اپنی فتح پر ختم کرنے کا ایک سنہری موقع گنوا دیا تھا۔
انگریزوں کے انکار کے بعد دوست محمد کے پاس جنگ جاری رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فوری طور پر تو انگریزوں کے ٹڈی دل کو نہیں روک سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ کابل کے شمال مغرب کی طرف موڑ لیا اور تقریباً 181 کلومیٹر دور بامیان کے علاقے میں چلے گئے۔ یہاں سے پھر وہ بخارا کی طرف پسپا ہو گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوج جمع کر کے کابل واپس آ سکیں۔ ان کی غیر موجودگی میں 6 یا 7 اگست کو شاہ شجاع برطانوی فوج کے ساتھ کابل میں داخل ہو گئے۔ شاہ شجاع سفید گھوڑے پر سوار ہاتھوں میں سونے کے بریسلٹ پہنے کابل میں داخل ہوئے۔ ان کے ارد گرد انگریز گھڑ سوار دستے چل رہے تھے، لیکن کابل میں جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ کابل کے شہری یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تو ہو گئے، لیکن سارا ہجوم خاموش تھا۔ افغان عوام کے چہروں پر غیر ملکی فوج اور شاہ شجاع کے لیے نفرت اور دشمنی کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ بندوقوں والوں کے سامنے وہ کچھ کہہ تو نہیں پا رہے تھے، لیکن دلوں میں غصے کا لاوا ابھر رہا تھا۔ قندھار میں تو پھر بھی ہجوم نے پہلے دن شاہ شجاع کا رسمی سے استقبال کیا تھا، لیکن کابل میں جو منظر تھا اسے دیکھ کر سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کابل میں انگریزوں کی وکٹری پریڈ میں رنجیت سنگھ نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جب برطانوی فوج فیروز پور میں جمع ہوئی تھی تو رنجیت سنگھ انگریزوں کے اتحادی کی حیثیت میں وہاں گئے تھے، لیکن جون 1839 میں جب برٹش آرمی ابھی غزنی بھی نہیں پہنچی تھی تو رنجیت سنگھ کی موت ہو چکی تھی۔ دوستوں، انگریزوں نے بندوق کے زور پر شاہ شجاع کو بادشاہ تو بنوا دیا تھا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔